گھر سے جو ہے ہم لوگ نکل گئے تھے اور ابھی جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں ہاسپٹل، اور صبح آئی تھنک یہ 10 سوا 10 بجے کا ٹائم ہے، اور ہمیں جو ہے نا بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ ہمارا جو اپائنٹمنٹ تھا وہ 10:30 جو ہے وہ تھا، اور ہمارے گھر سے جو ہے آغا خان کا جو ڈسٹینس ہے وہ اچھا خاصا دور ہے، جس وجہ سے جو ہے میرے ہسبینڈ تھوڑی سی تیز ڈرائیو کر رہے تھے اور انہیں جو ہے میرا کیمرہ آن کرنے پہ تھوڑی سی الجھن ہو رہی تھی، اس لیے میں نے بہت زیادہ کلپس نہیں بنائے۔ ہم نے سفر کی دعا پڑھی اور بس گھر سے نکل گئے۔ جب ڈاکٹر کا فالو اپ ہوتا ہے نا تو مجھے بہت ٹینشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور میری جو دھڑکن ہے نا وہ بہت تیز ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے ہسبینڈ کی مطلب کنڈیشن تو الحمدللہ وہ بہت اسٹرانگ آدمی ہے، اور مرد جو ہے وہ تھوڑے سے اسٹرانگ ہی ہوتے ہیں عورتوں سے زیادہ۔ عورتیں جو ہے نا بیچاری وہ ہر چیز پہ تھوڑا سا ڈر جاتی ہیں، سہم جاتی ہیں، اور جب ڈاکٹر کا فالو اپ کا ہوتا ہے تو میں تو جو ہے بہت ڈر جاتی ہوں، اور میں جو ہے نا اندر سے بہت زیادہ کمزور ہوں۔ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جاتی ہوں، اور مجھے جو ہے ہر چیز پہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ اور اس دفعہ تو میں نے خیر اپنے ہسبینڈ کو خود کہا تھا کہ آپ نا ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ لیں، بہت ٹائم ہو گیا۔ آئی تھنک ہم لوگ جو ہے 4 to 6 months بعد جو ہے وہ فالو اپ کے لیے جا رہے تھے۔ یہ جو ہے الحمدللہ ایک نارمل فالو اپ تھا، اور انشاءاللہ جب 5 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے سرجری کے تو پھر جو ہے ہمارے فالو اپ بھی آئی تھنک بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک میرے ہسبینڈ کو صحت دے، میرے بچوں کے سر پہ میرے سر پہ سلامت رکھے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مرد کا گھر پر ہونا، ایک مرد کے لیے جو ہے گھر کی ذمہ داریوں کو لے کر چلنا، اور عورت کو جو ہے مرد کا ساتھ اور سہارا نا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو جن کے ماشاءاللہ مردوں کی ہیلتھ کے ایشو نہیں ہے نا، میں کہتی ہوں کہ وہ خواتین بہت لکی ہیں، اپنے جو ہے شوہروں کی قدر کرا کریں اور ان کو جو ہے نا عزت دیا کریں۔ آپ عزت دیں گی، قدر کریں گی، پلٹ کر جو ہے آپ کو وہی چیز ملے گی۔ یہاں پر جو ہے ہم لوگ آغا خان آ گئے تھے، یہاں پر جب جس دوران کرونا چل رہا تھا تو یہاں پر بہت اسٹرکٹنیس ہوتی تھی۔ ویسے بھی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں ہی جاتی ہوں فالو اپ پہ، تو اس وجہ سے پہلے تو جو ہے الاؤ نہیں ہوتے تھے ایک سے زیادہ لوگ، اگر کبھی فیملی سے کوئی اور بھی آ جاتا تھا۔ تو یہاں پر ابھی میں نے تو خیر نمبر لیا ہوا تھا، نمبر لے کر ہی ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا ہے، میں نے سلپ وغیرہ بنوا لی تھی، اور اس کے بعد جب ہمارا یہاں پر نمبر آیا تو نام لے کر اندر بلایا، اور ان کی جو ہے جو نارمل جیسے بی پی اور جو ہائٹ اور ویٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ چیک کیا گیا۔ اگین جو ہے ہم لوگ باہر آ کر بیٹھ گئے تھے، اور ابھی یہاں پر مطلب جو کلینک چل رہی تھی اچھا خاصا جو ہے یہاں پہ رش ہی ہوتا ہے، اور سب جو ہے مطلب اپنی باریوں کا ویٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر۔ تو ابھی جو ہے ہم لوگ بس اپنا بھی ویٹ کر رہے تھے کہ ہمارا نمبر کب آتا ہے، کب ہم لوگ اندر جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یہاں پر تھوڑے سے میں کلپس ریکارڈ کر لوں، اور اب یہاں پر ہمیں کال آ گئی تھی اندر سے، اور ڈاکٹر کے پاس جو ہے رش اچھا خاصا ہی ہوتا ہے، اور پیشنٹس تو ہسپتالوں میں آتے ہی رہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک سب کو جو ہے نا بہت صحت دے، اور صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کی صحت ہے تو آپ جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ پیسہ بھی ارن کر سکتے ہیں، آپ خوش بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بھلے پیسے نہیں ہیں نا تو آپ جو ہے اچار چٹنی میں بھی میں کہتی ہوں کہ گزارا کر لو، پر جو صحت ہے نا وہ سب سے زیادہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے انسان کی زندگی میں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا کروڑوں شکر ہے، میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ بہت لوگوں سے جو ہے بہتر ہے، اور الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور بہتری کی طرف ہی ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر ابھی ہم یہ ڈاکٹر کے روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے، اور یہاں پر جو ہے ابھی ہمیں ویٹنگ کا کہا گیا تھا، اور یہاں پر جو ہے نا یہ بس قدم قدم پہ سمجھیں ویٹنگز ہی ملتی ہیں۔ پہلے ہم نے نمبر لیا تھا، اس کے بعد ہمیں ویٹنگ ملی تھی، پھر ہم نے چیک اپ کروایا، اس کے بعد ویٹنگ ملی، پھر یہاں پر اب بیٹھ کے پھر ڈاکٹر کے آنے کا ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے۔ یہاں کا باہر کا جو ہے میں نے سوچا تھوڑا سا کوئی کلپ بنا لوں، اور میں یہ پھر اپنی ویڈیو میں ایڈ کر دوں گی۔ جب میں پہلے بھی یہاں پر آتی تھی نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو میں نے ویڈیوز وغیرہ شاید کبھی کوئی کلپس بنائے ہوں، پر وہ میں نے اپنے دوسرے چینل پہ کبھی شاید شارٹ میں بھی اپلوڈ کرے ہوں، پر میں نے ڈیٹیل سے نا کبھی بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ تو آج بس میں نے سوچا ولاگ بنا لوں۔ اس سے پہلے بھی میں 1 2 دفعہ ولاگ تو بنا کر لے کر گئی ہوں، اور میں نے شاید وہ اپلوڈ بھی نہیں کرے، اور وہ چینل پھر نا ابھی میں نے چھوڑ دیا ہے، اور اس چینل پہ میں نے ابھی اپنا نیا کام سٹارٹ کرا ہے۔
اور کوشش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے اس چینل کو جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور چلا دیں گے۔ تو یہاں پر یہ میں ٹک ٹاک کے لیے ایک روم ٹور بنا رہی تھی، ساتھ میں یہاں پر نا ہم نے ڈاکٹر کو دکھا دیا تھا کیمرہ الاؤ نہیں ہے، تو ڈاکٹر نے جو ہے کچھ ٹیسٹ لکھے تھے، تھوڑی سی جو ہے وہ ایک آئی تھنک کوئی دوائی تھی وہ لکھی تھی۔ یہاں پر میں میڈیکل کی طرف آ گئی تھی، میرے ہسبینڈ جو ہے وہ باہر گاڑی کی طرف چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا دوائی لے کر آ جاؤ۔ تو پہلے یہ سب چیزیں مجھے آتی نہیں تھی، پھر اللہ جو ہے نا وہ آپ کو مطلب پتہ چلتا رہتا ہے، ہمت دیتے رہتے ہیں اور آپ جو ہے نا سب کام کرتے رہتے ہیں۔ تو بیسکلی انسان کو جو ہے نا طاقت وہ اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور ہر چیز کو فیس کرنے کا جو اللہ نے ایک انسان کو تھوڑا سا ہمت اور طاقت کی طرف جو لے کر جاتا ہے نا، وہ آپ کے حالات اور آپ کی جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر آپ بس ہمت پکڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے جو پچھلے 3 سال کے اندر 4 سال کے اندر نا تھوڑی سی سخت چیزوں کو بھی فیس کرا ہے، پر الحمدللہ وہ سب چیزیں گزر گئیں، تو میں ان چیزوں کا اب کیا ہی ذکر کروں کہ اللہ کا شکر ہے بس جو چیز گزر گئی، اور آنے والا جو وقت ہے نا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے بہت اچھا ہو، صحتوں کے حوالے سے، فائنینشلی جو ہے بس ہر چیز جو ہے نا اللہ پاک وہ ٹھیک کرے۔ یہاں پر جو ہے ابھی میں اپنے نمبر کا ویٹ کر رہی تھی، اور اچھے خاصا جو ہے یہاں پر ٹائم تھا، تقریباً ابھی جو ہے 3 سے 4 جو ہے نمبرز اور تھے، اور لوگ جو ہے پھر یہاں پر ابھی اپنی میڈیسنس وغیرہ لے رہے تھے، میں بھی ویٹ کر رہی تھی۔ اور یہ جو ہے نا دوائی یہاں پر بس وہ ملتی ہے اور کہیں پر نہیں ملتی، تو یہیں سے لینا ضروری تھی۔ اور ابھی جو ہے ایک کاؤنٹر یہاں پہ بیچ کا کلوز بھی تھا، میرا 63 تھا، اور بیچ میں نا میں یہیں بیٹھی ہوئی ویٹ کر رہی ہوں، تو میں نے دیکھا کہ یہ جو میرے خیال سے کوئی آدمی آئے نا، یہ دکھا کر جو ہے وہ چلے گئے، مطلب میرے نمبر پہ۔ میں نے ان سے کہا آپ نے جو ہے مجھے کال بھی کرا، پھر آپ سلپ آپ نے نہیں دیکھی۔ تو خیر یہاں پر ابھی میری جو ہے وہ ویٹنگ ہی چل رہی ہے، اور باہر جو ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا ویٹ کر رہے ہوں گے، تو ابھی جو ہے بس نمبر کا یہاں پر ویٹ ہو رہا ہے۔ 62 آ گیا تھا، جب 63 ہاں یاد آیا مجھے، جب 63 انہوں نے کرا نا، تو یہ کوئی تھے میرے نمبر پہ یہ میڈیسن لے کر چلے گئے، تو مجھے اچھا خاصا غصہ بھی آیا۔ میں نے ان سے کہا بھی آپ نے میرے نمبر پر جو ہے ان کو بھیج دیا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بات تو کوئی نہیں ہے، پر خیر مجھے یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ بس باہر چلے گئے، جو میرا نمبر ہے، جب آپ نمبر چلا رہے ہو تو پھر آپ جو ہے اس چیز کا دھیان بھی رکھو۔ تو اینی ویز یہاں پر بس اب ان کو میں نے پیمنٹ وغیرہ کری، اور میڈیسن جو ہے میں نے یہاں سے لی، پھر میں باہر کی طرف آ گئی۔ اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جب نکل رہے نا، تو میں اپنے ہسبینڈ کو بھی یہی کہی تھی کہ اللہ سے عافیت مانگا کریں، اور بس اللہ جو ہے نا وہ کس طرح سے کون کون پیشنٹ ہے کس حال میں ہے ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا جب ان کی سرجری ہوئی تو اس کے بعد جو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا اس سے بہتر ہے، یا یہ جو ہے میرا اس سے جیسے نا اس کا جو ہے وہ بہتر ہے، میرے سے یہ چیز بہتر۔ تو میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے، آپ بہت بہتر ہیں، بہت ٹھیک ہیں، اللہ نے جو ہے نا ساری چیزیں ٹھیک کری ہوئی ہیں، ان کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جو ہے کس کنڈیشن میں ہے، کس تکلیف میں ہے، تو آپ جو ہے الحمدللہ آپ بھی بہت بہتر ہیں، ٹھیک ہیں، تو اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر مت کیا کریں، جو جس کے اللہ نے تکلیف دی نا بس اس کو ٹھیک کر دے، اور ہر کسی کے گھروں کو آباد رکھے۔ یہاں پر ابھی باہر بہت اچھی خاصی جو ہے نا دھوپ بھی ہو رہی تھی، اور ہلکی ہلکی سی جو ہے کچھ ٹھنڈ سی بھی آ گئی ہے، تو کراچی کا جو موسم ہے وہ کچھ عجیب ہی چل رہا ہے، گھر کے اندر لگتا ہے کہ تھوڑی سی سردی ہو گئی ہے، باہر نکلو تو تھوڑی دھوپ ہوتی ہے، تو پھر گرمی کا بھی احساس ہوتا ہے، پھر کچھ ٹھنڈ سی بھی لگتی ہے، یعنی کہ مکس موسم یہاں پر چل رہا ہے۔ اچھا ناشتہ جو ہے گھر میں آئے ہوا، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کوئی نہیں، ہم نا پوریاں لے کر چلتے ہیں اور گھر جا کے نا مطلب ڈائریکٹ ناشتہ کر لیں گے۔ یہاں پر جو ہے میرا بیٹا بیکری گیا تھا، وہاں سے پتہ نہیں کیا اس نے لیا، تو کیک بائٹ سے جو ہے نا میرے لیے یہ ایک براؤنی آئی تھنک یا پیسٹری ہے، یہ لے کر آیا، اور بہت مزے کی تھی، اور اس کا جو ہے نا تو میں گھر پہ نہیں تھی، اس نے میرا ویٹ کرا، اور پھر جب میں آئی نا تو اس نے کہا پہلے آپ کھائیں پھر اس کے بعد جو ہے نا میں کھاؤں گا، تو یہاں پر جو ہے میں نے اس کی بائٹ کی، بہت ہی ابھی تھا دن یہاں پر نا، اس کے بعد میں اب کھانا پکانے لگ گئی، میری ہمت تو بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی، پر کام تو جو ہے گھر کے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر میں نے اپنا جو کام ہے پہلے سوچا وہ کروں، کیونکہ صبح جب ہاسپٹل جاؤ اس کے بعد گھر آؤ بہت زیادہ سر میں درد ہو جاتا ہے اور بہت تھکن ہو جاتی ہے،
اور یہاں پر میں نے بریانی جو ہے وہ بنانی تھی، کیونکہ بہت سارے دنوں سے بچوں سے نا کمنٹمنٹ چل رہا تھا کہ میں کیا بناؤں گی، تو اتنے دنوں سے یہ لوگ یہی کہتے کہ بریانی بنا دیں۔ آج بھی میں نے یہی سوچا کہ بنانا تو ہے کچھ، تو کیوں نہ جو ہے بریانی بنا لی جائے، اور بچوں کے لیے جو ہے نا پھر بچوں کو سرپرائز دیا جائے، کیونکہ جب شام میں یہ لوگ گھر پہ آئیں گے تو ان کو جو ہے اچھا لگے گا کہ میں جو ہے ان کی پسند کا کھانا بنا کر ان کو دے رہی ہوں۔ کافی دنوں سے بچے مجھ سے کہہ رہے تھے، اور پچھلے ویکنڈ بھی جو ہے ان لوگوں نے بولا تھا، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ بریانی جو ہے وہ بنتی رہتی ہے، کوئی خاص چیز ایسی نہیں ہے کہ بہت انوکھی کہ اس کو جو ہے بنانے کے لیے مجھے کوئی مسئلہ ہو۔ بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہمت جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے، اور آپ کی جو ہے وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو آج بھی میری خیر ہمت تو تھی نہیں، میں نے سوچا چلو جی بنا لیں۔ یہاں پر جو ہے میں آپ کو اس کی انگریڈینٹ اور کوانٹٹی، میں انگریڈینٹ بتا دیتی ہوں، کوانٹٹی آپ لوگوں کو نا میں ریسیپی چینل پہ ڈالوں گی، اسی پہ آپ لوگ دیکھ لیے گا۔ آئل جو ہے ہم نے ڈال دیا تھا، پیاز جو ہے ہم نے یہاں پر ڈال کر لی تھی۔ اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر بے لیوز ڈال رہی ہوں۔ ولاگ میرا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، آپ لوگوں سے میں باتیں کر رہی ہوں، چیزیں آپ لوگ دیکھتے رہیں۔ بے لیوز کو جو ہے نا ہم نے بس اچھا سا کلر دینا ہے، اور دین اس کے بعد جو ہے یہاں پر اب میں باقی انگریڈینٹس جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں۔ اس کے اندر جو ہے ہم اب ایڈ کریں گے یہ بادیان کا پھول، اور بادیان کے پھول کے بعد جو ہے یہاں پر اس کے اندر نا ہم ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں۔ انگریڈینٹس کی ساری کوانٹٹی جو ہے نا آپ کو میں جب یہ ریسیپی ابھی ڈالوں گی تو وہاں پر مل جائے گی، آپ لوگ وہاں سے جو ہے دیکھ لیے گا۔ یہاں پر جو ہے میں نے سوچا یہ پورا ولاگ جو ہے جو میں نے بنایا تھا آج کے دن کا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور چکن بھی یہاں پر میں نے اب ایڈ کر دی ہے۔ ساتھ میں جو ہے آپ لوگوں کو میں بہت مزے کی ایک بات بتاتی ہوں کہ میں نے جو ہے نا میرے پاس میرے 2 چینل تھے، میں نے ایک چینل پہ 5 سال محنت کری ہے، دوسرے چینل پہ جو ہے 3 سال، آئی تھنک 2 سے 3 سال ہو گئے، اتفاق ہے وہ بھی نہیں چلا۔ میں نے یہ چینل بنایا ہے، میرا یہ بھی چینل نہیں چل رہا، یا تو مجھے لگتا ہے کہ چینلز کے حوالے سے نا میری قسمت اچھی نہیں ہے، یا جو ہے مطلب مجھے چینل سوٹ نہیں کرتے، میں نے شاید یہ چیز، اس کا جو رزق ہے وہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا نہیں ہے، یا تو مجھے یہ لگتا ہے۔ پر میں کوشش بھی کر رہی ہوں، محنت بھی کر رہی ہوں، اور اللہ سے امید بھی کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے چینل چل جائیں۔ پر میں نے یہی سوچا ہے کہ اب ادھر جو میرے 2 چینل ہیں نا میں اس پہ کام نہیں کروں گی، بس یہاں پر میں یہ 2 چینل، میرا ایک اور ہے بھی نیا میں نے بنایا ہے، وہ اس پہ کروں گی، اور ایک یہ جو ہے کوکنگ اور ولاگ کا ہے، اس پہ جو ہے میں یہ اپنی جو ویڈیوز ہیں ولاگس کی اور جو ہے کوکنگ کی وہ ساتھ ساتھ ڈالتی رہوں گی۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے شاید میری توجہ کا مسئلہ ہو۔ دیکھتے ہیں، یہاں پر میں نے سوچا تھوڑی سی جو ہے ہم اپنی لک آزماتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر اچھا رسپانس آ جائے، اور بس اس لیے جو ہے میں نے جو ریسیپی ہے وہ الگ اس کی ڈیٹیل سے ڈال دوں گی، تاکہ جس کو اگر ولاگ دیکھنا ہے وہ ولاگ دیکھ لیں، اور کوئی الگ سے جو ریسیپی دیکھنے کے میرے ویورز ہیں وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ تو بس محنت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، میری دعا ہے اللہ پاک سے جتنے بھی لوگ جس بھی فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں، اور آگے مطلب اپنی فیملی کو سپورٹ اور ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، یا جو ہے اپنے لیے جو ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے جو ہے نا اللہ پاک بہت کامیابی دے، اور بس سب کے گھروں کو جو ہے نا وہ آباد رکھے۔ یہاں پر اب بریانی میں ٹماٹر وغیرہ بھی ڈل چکے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر بس میں نے رائس بھی ساتھ ساتھ نا بوائل کرنے رکھ دیے تھے، کہ چاول جو ہے نا پہلے میں نے اچھے بھگوئے تھے، 1 ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے چاولوں کو بھگویا، دین اس کے بعد جو ہے نا میں نے رائس کو بوائل کر لیا تھا۔ تو بریانی جو ہے وہ میں کبھی کسی الگ طریقے سے بناتی ہوں، کبھی کسی الگ طریقے سے بناتی ہوں۔ اس سے پہلے جو میں نے بریانی بنائی تھی وہ میرینیٹ کر کر بنائی تھی۔ تو بریانی جب آپ کوکنگ کرتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے طریقے سے جب 2-3 دفعہ کسی بھی چیز کو بنا لیتے ہیں تو پھر آگے جو ہے نا پرفیکشن آپ کی چیز میں آ جاتی ہے، اور پھر آپ نا اس پہ ایکسپیریمنٹس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو ہے ایکسپیریمنٹ آپ کا مطلب اچھا کام چل جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز واقعی گھر میں بھی سمجھ میں نہیں آتی، پر ٹرائی کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے میں نے بھی نا جب اس بریانی کو ٹرائی کرا تھا، اس میں یہ کری لیوس وغیرہ ڈالے تھے، تو مطلب یہ چینج جو ہے وہ بچوں کو اور گھر میں سب کو اچھا لگا تھا۔ یہاں پر اب ہم کچن کو ساتھ ساتھ سمیٹتے رہیں گے، کیونکہ زیادہ جو ہے نا وہ میسینس جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی کا جو جگ ہے وہ میں ساتھ رکھتی ہوں کوکنگ کرتے ہوئے، تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو بار بار پانی بھرتے رہنے کی، اس لیے جب بھی نیڈ ہو فوراً جو ہے نا پانی ڈال دو۔ تو
یہ چیز اچھی رہتی ہے کہ کاؤنٹر ٹاپ پہ نا آپ کے ساتھ میں جو ہے وہ پانی کا ایک جگ رکھا ہوا. ادھر میں نے دہی بھی جو ہے رات کے رائتے کے لیے بھی منگوا لی تھی، اور تھوڑی سی جو ہے میں نے اس کے اندر بریانی میں بھی ایڈ کرنی تھی، تو اس لیے ابھی مجھے نا بریانی کے لیے تو یہ چلیں ٹھیک لگ رہی ہے، پر جب مجھے بچوں کو سرو کرنی ہوگی تو یہ نا مجھے تھوڑی سی کم لگی. گاجر بھی جو ہے پہلے منگوائی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ گاجر کا حلوہ بناؤں گی، پر اس دن تو مجھے خیر ٹائم نہیں ملا، اور میرے سر میں بھی بہت درد ہو رہا تھا. یعنی کہ میں صبح جب نکلی ہوں تو اس وقت تو نہیں تھا، پر ٹینشن سے بھی ہو جاتا ہے. یعنی بس اللہ خیر رکھے، اور سب کے جو ہے نا جو بھی معاملات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کو جو ہے نا اللہ پاک ٹھیک کرے. یہاں پر میں نے آلو ڈال دیے تھے ساتھ میں، جو ہے اس کا کلر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. اچھی بن رہی تھی بریانی، اور ابھی تک جو ہے ساری چیزیں بس ٹھیک تھیں. ایک ہمت کرنے کی بات ہوتی ہے پھر جب کچن میں کھڑے ہو جاؤ نا، تو پھر کام کہیں پر بھی ہو وہ آپ کا ہوتا رہتا ہے، بس تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو ہمت کر کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو بھی میں بھی یہی سوچ رہی تھی میں کب اٹھوں گی کیسے بناؤں گی، تو میں بس بہت میں نے لمبا جو ہے وہ لیٹنا نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں فوراً اٹھ کے جو ہے سب کام میں لگ گئی تھی. تو شکر اللہ کا میرے کام ہو گئے، اور اگر میں تھوڑا سا لمبا ہو جاتی، مطلب لیٹ جاتی نا، تو پھر میرا یہ کام رہ جانا تھا، اور میرا جو ہے نا پھر کھانے کی آج کی چھٹی ہو جاتی. اور بازار سے کھانا منگواؤ نا، اس میں بالکل برکت نہیں ہوتی، بہت بے برکتی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کا کھانا بھی وہ پورا نہیں ہوتا، اور پھر نا وہ بچے بھی پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ باہر کے کھانے سے پیٹ بالکل نہیں بھرتا. ایک وہ کریونگ آپ کی، اور جو آپ کا ایک تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے نا کہ باہر کا کھانا ہے، تو بس وہ اس حساب سے ہی ہوتا ہے. اور ورنہ آج کل کی مہنگائی کے حساب سے باہر کی جو ڈیلز ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں. بازار کی بریانی بھی تقریباً اگر میں منگواتی نا، وہ تقریباً 2000-2500 تک کی آتی. تو میں نے سوچا کہ سستے میں جو ہے ہم نمٹ جائیں گے، بس تھوڑی سی محنت لگے گی، یہ کام ہم کر لیتے ہیں تو باقی جو ہے وہ خیر ہے. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بریانی بناتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ سنتے یہی ہیں کہ چاول آپ کا کھلا کھلا ہوگا، کھل جائے گا، اور جو رائس ہوتا ہے وہ آپ کا ایک تو ڈبل ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ بریانی جو ہے نا وہ پھر آپ کی جب آپ کے بریانی کا قورمہ اس پہ مکس کرتے ہیں تو کوانٹٹی جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. کیونکہ بازار سے جب ہم یہ چکن 1 کلو لیتے ہیں، رائس 1 کلو لیتے ہیں، تو وہ 2 کلو کا بن جاتا ہے. یہ باورچی کہتے ہیں. تو ہم پتہ ہے گھر میں کیا ایک مسٹیک کرتے ہیں، ہم جو ہے نا برتن چھوٹا لیتے ہیں. یعنی کہ ہم رائس ابالنے کے لیے بھی چھوٹی چیز لیتے ہیں، اور جب ہم دم پہ رکھ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت بھی جو ہے ہمارا جو پتیلا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کڑھائی ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہے. تو اس بات کا آپ لوگ نا خیال رکھیں کہ آپ جب رائس رکھ رہے ہیں بوائل کرنے بھی، یا جو ہے جب آپ دم پر رکھ رہے ہیں نا، تو دونوں ہی جو چیزیں آپ کی وہ بڑی ہونی چاہیے. اور چاولوں کا جو ایک مطلب کنی ہوتی ہے نا رائس کی، وہ آپ نے ضرور چھوڑنی ہے. یعنی کہ ہلکا سا چاولوں کو دم دیتے ہوئے نا آپ نے اس کو پکانا ہے، اور جب رائس بوائل کر رہے ہوں تو آپ نے ایک کنی کو کچا چھوڑ دینا ہے، تھوڑی سی کسر رہنے دینی ہے. تو اس سے جو ہے نا آپ کی جو بریانی ہے وہ بہت اچھی بنتی ہے. یعنی کہ بالکل بتا بتا جو نرم کھچڑی ٹائپ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے چاول نہیں بنیں گے. یہاں پر جو ہے میں نے یہ ساری قورمے کی لیئر اس پہ لگا دی ہے. پیاز ہم نے جو فرائی کری تھی وہ اس پہ ڈال دی ہے. تھوڑی سی ہم نے پیاز ڈالی ہے، باقی جو ہے ہم جب لاسٹ اس کی پوری سجاوٹ کریں گے نا اس پہ ڈالیں گے. یہاں پر اب میں لاسٹ میں ایک اور یہ رائس کی لیئر ڈال رہی ہوں، اور بہت مزیدار سی ہماری بریانی نا بالکل پکوان سینٹر کے حساب سے بنی تھی. بریانی کی ریسیپیز ویسے تو میں کئی بار بنا چکی ہوں، اور ہر دفعہ جو ہے کچھ نئے اسٹائل سے بناتی ہوں، کیونکہ میں نے جو ہے نا اپلوڈس کرنی ہوتی ہیں اس کی ریسیپیز وغیرہ، اور کچھ بچوں کو بھی جو ہے وہ چینج مل جاتا ہے. تو اس حساب سے جو ہے جن کے کوکنگ چینلز ہیں وہ ریلیٹ کریں گے کہ ان کو جو ہے نا جب کچھ ویڈیوز وغیرہ ڈالنی ہوتی ہے نا، تو پھر تھوڑی سی ریسیپیز پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھے سے ایفرٹس کر لیتا ہے. ویسے بھی جو ہے جب بچوں کو کچھ اسپیشل کھلانا ہوتا ہے تو ایفرٹس تو مائیں ویسے ہی لگا لیتی ہیں. اب یہاں پر نا بریانی کو میں نے سب بس ساری تیاریاں ہماری کمپلیٹ تھی. دم پہ رکھنا تھا، اس سے پہلے اس میں نے ٹماٹر، ہری مرچیں، نیبو، یہ سب لوازمات ڈال دیے تھے. اور بس بریانی جیسے ہی ہم دم پہ رکھیں گے تو اس کو جو ہے پھر تھوڑی دیر بعد ہی میں سرو کر دوں گی، کیونکہ بچوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی. ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے شکر ہے ہمت کر لیا، اور میرا جو کام ہے وہ ہو گیا، اور ورنہ بچوں کے نا کھانے کے لیے پریشانی ہو جاتی. بس الحمدللہ کہ اللہ نے جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہمت دی اور یہ سب کام ہو گئے. ورنہ نا پھر اگر میں اور ڈیلے کرتی رہتی تو ہمت جو ہے وہ نڈھال ہو جاتی. کیونکہ جب میرے پہلے ہاسپٹل کے چکر وغیرہ لگتے تھے تو کوکنگ بھی جو ہے ساتھ ساتھ کرنی ہوتی تھی، اور امی بھی جو ہے بہت ہیلپ کر دیا کرتی تھیں. تو بس یہی ہوتا ہے کہ آپ کہیں صبح چلے جاؤ یا کسی بھی کام سے کہیں نکل جاؤ، اور پھر واپسی جب کوکنگ کا کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے ایکسٹرا ہمت جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. یہاں پر بریانی کو جو ہے اب میں دم پہ رکھ رہی ہوں، اور پتیلا میں نے بڑا اسی لیے لیا تھا کہ چاول ہمارے کھلے کھلے اور اچھے بنے.
10 منٹ جو ہے میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے بیچ میں نے فلیم اس کی سٹارٹ میں تیز کری، پھر بہت ہلکا سا کر کے جو ایسے 10 سے 12 منٹ جو ہے دم پہ رکھ دیا تھا، اور بہت اچھی خوشبو آئی تھی واقعی، جس طرح سے میں چاہ رہی تھی اس کا ٹیسٹ بالکل اسی طرح تھا۔ اور بریانی نکالنے کا آپ لوگوں کو ایک طریقہ یہ بھی بتا دوں، پہلے جو ہے نا آپ نے اس کے چاولوں کو اچھے سے جو ہے نا کھولنا ہے، یعنی کہ اس کا جو دھواں ہے نا آپ سمجھیں ایک طرح سے سارا آپ وہ نکال رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے پھیلا پھیلا کر جو ہے وہ بریانی کو نکالنا ہے، کیونکہ بریانی نکالنے کا ایک یہی طریقہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، یا آپ ایک کارنر جو ہے اس کا نکالنا اسٹارٹ کریں، دین اس کے بعد جو ہے نا آپ دوسرے کارنر سے اس کو نکالا کریں، اس طرح سے جو ہے بریانی سرو ہوئی بھی اور اچھے سے وائٹ چاولوں کے ساتھ وہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو ابھی جو ہے اس کو میں اس طرح سے یہ مکس کر رہی ہوں، اور مکس کرنے کا آپ انداز بھی دیکھ لیں، کیونکہ جب ہم اس کو اس طرح سے نہیں کھولتے نا بریانی کو، اور اس کو جو ہے ہم اکٹھا ہی ایک ساتھ پورا مکس کر لیتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ کا مسالہ بھی کہیں رہ جاتا ہے، چاول بھی الگ وائٹ سے کہیں رہ جاتے ہیں، پھر آلو بھی کہیں ہوتے ہیں اور بوٹی بھی کہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہے بریانی کو نا پہلے سب سے اچھے سے جو ہے نا آپ لوگ مکس کر لیں، دین اس کے بعد جو ہے نکالیں۔ یہاں میرا ہاتھ بہت زیادہ دکھ گیا تھا، ماشاء اللہ سا بھرا ہوا پتیلا تھا، اور اس کو جو ہے نا میں نے بس پھر مکس کرنا دوبارہ سے اسٹارٹ کرا، اور چاول جو ہے اس کے پہلے میں سوچ رہی تھی وائٹ والے تھوڑے سے الگ کر لوں، کیونکہ جب میں ڈش آؤٹ کروں نا تو چاول جو ہے ہمارے کھلے کھلے وائٹ جو چاول ہے نا یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، پھر میں نے کہا کوئی نہیں، مسالے والی بریانی ہے تو مکس ہو کے ہی زیادہ اچھی لگے گی، اس لیے جو ہے بچہ تو میرے گھر میں کوئی اتنا زیادہ چھوٹا ہے نہیں کہ میں وائٹ چاول جو ہے وہ الگ سے نکالوں، اس لیے جو ہے میں نے ساری بریانی کو اچھے سے مکس کر دیا تھا، اور یہاں پر یہ مزیدار تھی ہماری بریانی کا یہ لک آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ بہت مزیدار بالکل جیسے ویڈنگ میں ہوتی ہے، اور جو پکوان سینٹر کی بریانی ہوتی ہے نا بالکل یہ اسی طرح سے جو ہے بنی تھی، اور واہ جی واہ مزہ آ گیا اس کو دیکھ کر بھی اور اس کو بنا کر بھی، اور جو ہے اس کو کھا کر بھی بچوں کو بہت اچھا لگا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اس کو جو ہے میں اب سرو کرتی ہوں۔ پہلے میں ڈش وغیرہ میں سوچ رہی تھی کہ اسے ڈش میں نکالتی ہوں، پھر میں نے جو ہے اس طرح کی یہ جو سویٹ ڈشز کیا جو ہے یہ جس میں سالن گریوی وغیرہ والے جو ہوتے ہیں اس میں سرو ہوتے ہیں، میں نے کہا چلو اس میں ہم اس رائس کو نکال لیتے ہیں، اور گرم بھی رہیں گے، اس میں تھوڑی سی یہ کور بھی ہے کیونکہ آج کل جو ہے سردیاں آ گئی ہیں، چاول بہت جلدی سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو ویڈیو جو ہے نا یہاں پر بس اب میں یہی کہنا چاہوں گی، اگر آپ کو اچھی لگی ہے نا تو اس اچھی سی ویڈیو کو جو ہے لائک کریے بغیر نہیں جائیے گا، اینڈ فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کریے گا، انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ کو اور بھی اچھے اور مزے مزے کے ولاگز دیکھنے کو ملیں گے۔ محنت تو جو ہے جو ہم سب کر ہی رہے ہیں، اللہ پاک جو ہے وہ اس کا صلہ بہت اچھے سے دے گا، اور ایفرٹس، اور جب آپ کی لگن اور ایک چیز میں جب آپ کی مطلب خوشی شامل ہوتی ہے نا تو انشاءاللہ اس میں جب آپ کو بہت اچھا کوئی پھل ملتا ہے، اور جب آپ کامیابی کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں نا تو بس پھر سمجھیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ تھوڑی سی زندگی کے شروع کے یہ سال ہوتے ہیں جس میں آپ نے ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں، اور ان ایفرٹس کے ساتھ ہی جو ہے نا جو آپ کی محنت ہوتی ہے جب رنگ لے آتی ہے نا تو پھر جب آپ دیکھتے ہیں اپنی طرف پیچھے بھی کبھی تو آپ کو بہت اچھا احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھئی آپ اس مقام تک کوئی محنت کر کے جیسے اچھے خاصے جو ہے مشکل وقت سے گزر کر یہاں پر آئے ہیں۔ تو جو چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں یا آپ یا ہم لوگوں میں سے جو بھی مطلب کنٹینٹ کریٹر ہے یا ولاگز بناتے ہیں، کوکنگ کی ریسیپیز وغیرہ ڈالتے ہیں، تو سب کا مقصد یہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی فیملی کی جیسے ہم اچھے سے سپورٹ بھی کر سکیں، یا جن فیملیز کو ضرورت نہیں ہے جس وہ شوقیہ کر رہے ہیں، کہ جیسے میں نے بھی جو ہے نا یہ شوقیہ بس اپنا چینل وغیرہ بنایا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے مطلب بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ میں جو ہے نا اپنی جو میرے خرچے ہیں جو بھی میری چیزیں الحمدللہ میرے شوہر پوری کرتے ہیں، پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنی سیونگ ہو کہ آپ اپنی شوہر کو بھی جو ہے وہ دے سکیں، یا جو ہے ان کے لیے کچھ اپنے طور پہ کر سکیں، تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھی کام آ جاتا ہے، بھئی پیسہ تو ایسی چیز ہے کہ وہ سب کو ہی چاہیے۔ میں نے جو ہے اپنی پلیٹ یہیں بنا لی تھی کہ بس آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ مزیدار سی بریانی جو ہے یہ بالکل کھلے کھلے چاول، اور جو ہے ہر چیز بہت اچھی جوسی سی چکن، آلو بھی جو ہے بہت اچھے گل گئے تھے۔ تو یہاں پر ہماری بریانی کا یہ فائنل لک، ساتھ میں جو ہے مزیدار سی بائٹ میرے تمام دیکھنے والوں کے لیے۔ آپ لوگوں سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ کسی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزق میں، آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں، اور آپ کے گھر میں جو ہے ڈھیر ساری خوشیاں برکت عطا کرے۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔